السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا انجام ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اسلام لانے والے تھوڑی تعداد میں تھے اور کفر کرنے والے ہمیشہ زیادہ رہے، اور یہی فساد مچاتے ہیں۔ کفر کرنے والے ہی اکثر زمین پر فساد مچاتے ہیں، بوال مچاتے ہیں، اور اپنی میجورٹی اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم آنکھیں کھولیں تو اپنے ملک کی چہار جانب محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کفر کرنے والوں نے اس زمین پر کیا نقشہ بنا کے رکھا ہے، کیا کنڈیشن ہے انسانوں کی، کیا حالت ہے مسلمانوں کی۔ ایسے نازک وقت میں اللہ رب العالمین کا کلام ہم سب کو سکون پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: قل للذین کفروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کافروں سے، اعلان کر دیجئے کافروں سے، ستغلبون، تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے، بہت جلد ہار جاؤ گے، بہت جلد پست ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تو کو جہنم میں جمع کر دیا جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ جہنم بہت ہی خطرناک بچھونا ہے، بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے، برا انجام ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 کے آس پاس تھی۔ مسلمان اپنی کم تعداد اور کم ہتھیار کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اللہ ان کو فتح و نصرت عطا کی، عزت عطا کی، مال عطا کیا۔ جب یہ مدینہ واپس آئے تو یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ اس آیت کے پس منظر پر غور کریں۔ جنگ بدر کے بعد جب مسلمان خوشی خوشی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ کہا بہت زیادہ خوش نہ ہو، تمہارا مقابلہ اناڑی قوم سے تھا، تم ہم سے لڑ کے دیکھو، تم ہم سے مقابلہ کر کے دیکھو، تم قریش سے لڑ لیے جیت گئے، قریش کے لوگ اناڑی ہیں، لڑنا نہیں جانتے، تم اناڑی قوم سے لڑے ہو، ہم سے لڑ کے دکھاؤ تو صحیح، پھر انجام پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا: قل للذین کفروا ستغلبون،
اے نبی اعلان کر دیجیے، کہہ دیجیے کہ اے کافروں، کفر کرنے والے لوگوں، تم اپنی میجورٹی اور اپنی قوت پر نہ اتراؤ، ستغلبون، تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو بدر کے میدان میں کافروں کا انجام ہوا تھا، تم کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، تم کو بھی ہار ماننا پڑے گا، اور پھر تم کو ذلیل ہونے کے بعد دنیا میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہم سب کے دلوں میں بہت سکون پہنچاتی ہے کہ اگر ہم کہیں مظلوم ہیں، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، یا ہماری مساجد پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ہم کو ہمت ہارنے کی اور کبیدہ خاطر ہونے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کریں، قانونی لڑائی لڑیں، اپنی حفاظت کے لیے سامان تیار کریں، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد دین پر جم جائیں، استقامت اختیار کریں، اور یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ کفر کرنے والے، بوال مچانے والے، فساد مچانے والے آج جو بہت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں، وقت آئے گا کہ ان کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، ہار ماننی پڑے گی، میدان چھوڑنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، نامراد ہونا پڑے گا، مار کھانا پڑے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نشانی کو پڑھیں تو فلسطین اور غزہ کی جو پٹی ہے، یہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت یہودی چاہے پتھر کے سائے میں چھپے ہوں، چاہے دیوار کے سائے میں چھپے ہوں، چاہے درخت کے سائے میں چھپے ہوں، جس جگہ یہ چھپیں گے ہر چیز یہ اعلان کر دے گی، مسلمان ادھر آؤ، میرے پاس دیکھو ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ مسلمان آئے گا اور یہودی کو مار ڈالے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت سے قریب ایک حادثہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کفر کو، یہود و نصارہ کو، اس روئے زمین پر رہنے والے سارے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا، اور آج بھی جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ بس انسان اپنی نگاہوں سے، سچی نگاہوں سے اور سچے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر جگہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رب العالمین تو بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو دین پر ثبات قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو بھرپور مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔